ہمارا بھائی ڈیوڈ جو خداوند میں سو گیا، بے شک ہم اس کی جدائی کا ایک غم رکھتے ہیں۔ خدا کا اچھا بندہ، اس کا اچھا خادم تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں ہر طریقے سے محنت کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ خداوند کی طرف سے اسے ہر طرح کی کامیابی بھی بخشی گئی، معاشرتی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اس شخص نے بہت محنت کی۔ اور میں جب اس کو سوچتا ہوں تو میرے دل میں یہ حوالہ دوسرے تیموتھیوس کے 4 باب سے وہ آتا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 5 سے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے، جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہوں۔ خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ یہاں پہ رسول اپنی جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں نے اچھی کشتی لڑی، اچھی کشتی میں لڑ چکا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے۔ اب جب اس کے کوچ کا وقت ہے، اس نے وہ اچھی کشتی لڑا ہے، اس نے دوڑ کو ختم کیا، کس میں؟ اگلی بات وہ کہتا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کشتی جو ان کی ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے جو محنت کرتے ہیں وہی ان کی کشتی ہے۔ وہ جو روٹی کمانے کے لیے مصیبت اٹھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہی ان کی کشتی ہے۔ وہ جو دنیا میں وہ حالات کے سبب سے جو محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ان کی کشتی ہے۔ لیکن رسول جس کشتی کا ذکر کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کشتی لڑی ہے اس میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ بہتوں کا ایمان جو ہے وہ اس کا جہاز
بری نیت کے سبب سے کیا ہوتا ہے جی؟ غرق ہو جاتا ہے. بہتوں کے ایمان کے جہاز جو ہے تو ان کی بری نیت کے سبب سے، نیت اچھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان جو ہے اس کا ایمان کا جہاز وہ غرق ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے سامنے جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ جو ہے وہ بیان ہے، اور بیان کیا ہے؟ ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. اور رسول نے بھی جو ہے وہ یہی کشتی جو ہے وہ لڑی ہے، اور اس نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. اور لکھا ہے میرے لیے، میرے واسطے، آئندہ کے لیے راست باسی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے. کیسا تاج رکھا ہوا ہے جی؟ راست باسی کا تاج. تاج جو ہے وہ ایک اختیار کا بیان کرتا ہے اور دوسرا شان کا بیان کرتا ہے. شان اور اختیار کا بیان تاج کرتا ہے. اور یہاں پر جو وہ بات بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے، میرے واسطے کیا رکھا ہوا ہے؟ راست باسی کا تاج رکھا ہوا. ہاں یہ مجھے جو ہے وہ ملے گا. کب ملے گا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں. اور یہ باتیں کہتے ہوئے اپنے پچھلوں کو بھی وہ کوئی نصیحت کر کے دیا. وہ کہتا ہے کہ تو سب باتوں میں ہوشیار ہے. کہتا میرے تو کوچ کا وقت آ گیا، لیکن تجھے کیا کرنا ہے؟ تجھے سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا. یہ کام جو ہے جو پیچھے ہیں ان کے لیے، ایک تو خادم جو ہے وہ تو کوچ کر کے گیا ہی ہے، اور پچھلوں کے لیے نصیحت کیا ہے؟ ہوشیار رہنا، خدمت کا کام سر انجام دینا، اور خدا مسیح یسوع کے لیے دکھ اٹھانا ہے. یہ کام میں گھرانے کے لیے، اور باقی وہ چیئرمین دینا چاہیے. تو باقی ان کی کلیسیا کے سارے جو پاسٹرز ہیں اور باقی کی بھی جو پاسٹرز ہیں، ان سب کے لیے میں جو ہے یہ باتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک خادم تو اپنی خدمت ختم کر کے گیا ہے نا. جب وہ اپنی خدمت ختم کر کے گیا ہے تو باقیوں کے لیے جو بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. جب ایک جا رہا ہے تو باقی اس کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور ان کے لیے نصیحت یہ ہے کہ خدمت کا کام سر انجام دینا ہے. خدمت نہیں رکتی ہے، خدمت کا کام انجام دینے کے لیے جو جاتا ہے وہ تو تاج پاتا ہے زندگی کا، راست بازی کا. اور جو پیچھے ہیں ان کی نصیحت ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے خدمت کا کام سر انجام دینا. اور جس طریقے سے اس بندے نے جو رحلت کر گیا ایمان کو محفوظ رکھا، ایمان کے لیے اسی طرح سے کشتی کرتے ہیں، اسی طرح سے کشتی کرتے ہیں. چند باتیں آگے بڑھنے سے پہلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وائس کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کچھ انسان پہ گزرتا ہے وہی کچھ جو ہے وہ حیوان پہ بھی گزرتا ہے. جو انسان پہ گزرتا ہے وہی جو ہے وہ حیوان پہ گزرتا ہے. ایک ہی حادثہ انسان پہ بھی گزرتا ہے اور وہی حادثہ جو ہے وہ حیوان پہ بھی گزرتا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں، میں یہ حوالہ جو ہے اس کو کھول بھی لیتا ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن کچھ چیز سمجھانے لگا ہوں.
لکھا ہے کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے، ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے، جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے، ہاں سب میں ایک ہی سانس ہے، اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں کیونکہ سب بطلان ہے، سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک میں جا ملتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے؟ پہلے یہ بیان کیا گیا اوپر کہ دونوں پہ ایک ہی حادثہ گزرتا ہے، انسان حیوان دونوں ایک ہی طرح مرتے ہیں۔ انسان اور حیوان دونوں جو ہیں وہ کہاں پہ چلے جاتے ہیں؟ خاک میں چلے جاتے ہیں۔ حیوان مرے وہ بھی خاک میں گیا، انسان مرا وہ بھی خاک میں گیا، لیکن جب وہ روح کی بات کرنے لگا تو پھر حالانکہ یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے، لیکن خدا کا روح جو ہے وہ اس سے یہ لکھوا رہا ہے، یہ ایک سوال ہے کہ انسان کی روح کون جانتا ہے؟ انسان کی روح اوپر کو جاتی ہے، حیوان کی روح نیچے کو جاتی ہے۔ میں حیوان کی روح کی بات جو ہے وہ ابھی نہیں کر رہا ہوں، بے شک انسان ذی روح ہے، حیوان ذی جان ہے، ان حیوان کے اندر وہ روح نہیں ہے جو روح انسان کے اندر ہے۔ اسی لیے جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے اس نے جسم کو انسان کے اور حیوان کے تو ایک ہی جگہ خاک کی طرف جو ہے وہ کہتا ہے لوٹ جاتے ہیں، لیکن جب روح کی بات کرتا ہے تو روح کی بات کرتے ہوئے وہ کیا بول رہا ہے؟ روح دونوں کی ایک طرف نہیں بھیجتا بھائی۔ جب روح کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کون جانتا ہے انسان کی روح اوپر چڑھتی ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کے ایک دوسری بات جو ہے وہ سنیں جی۔ مسیح سے پہلے انسان کے پاس جو روح ہے وہ عالم ارواح کی ہے۔ انسانی روح عالم ارواح کے عناصر سے بنی ہے، مخلوق ہے، عالم ارواح کی ہے، اور جتنے انسان جو مسیح میں نہیں مرتے وہ سب کے سب کہاں جاتے؟ عالم ارواح میں۔ اور مسیح سے پہلے جتنے راست باز مرے وہ سب کہاں گئے؟ عالم ارواح میں۔ جتنے گناہگار مرے وہ سب کہاں گئے؟ عالم ارواح میں۔ اس عالم میں نیک اور بد دونوں جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، راست باز اور ناراست اکٹھے رہتے، لیکن عالم ارواح میں دونوں اکٹھے نہیں رہتے ہیں جی۔ ایک گڑھا کھودا گیا ہے اور جو بدکار ہیں، گناہگار ہیں، ان کو ایک طرف کر دیا گیا، اور جو راست باز ہیں ان کو جو ہے وہ دوسری طرف کر دیا گیا۔ وہاں پہ اکٹھے نہیں تھے۔ جتنے مسیح یسوع سے پہلے مرے سب کہاں گئے؟ عالم ارواح میں۔ دو حصے تھے، ایک طرف نیک رہتے تھے، ایک طرف بد رہتے تھے، درمیان میں بڑا گڑھا ہے، بڑا گڑھا ہے۔ کیا یہ اس عالم کی بات ہو گئی؟ پہلے زمین کی بات ہو گئی، اس عالم کی بات ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح جب آیا تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی۔ جو زندگی یسوع مسیح نے دی وہ زندگی وہ اوپر کی ہے،
وہ زندگی عالم بالا کی ہے. جو زندگی ہمیں حاصل ہوئی ہے نہ وہ عالم اروا کی نہ وہ جو ہے وہ اس عالم کی، یا تو وہ پہلے دے چکا تھا. جو یسوع مسیح کے وسیلے سے زندگی پائی گئی وہ جو ہے وہ کون سی پائی گئی جی؟ عالم بالا کی. عالم بالا کی زندگی ہمیں حاصل ہوئی اور پھر مرقوم ہے. اور یہ بات جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہ جتنے یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے مرقوم ہے. وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اور پھر جو خدا سے پیدا ہوئے انہیں یہ کہا گیا تم اس دنیا کے نہیں، تمہارا وطن آسمان پر ہے. جو لوگ مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے جو بات لکھی ہوئی ہے ان کے لیے لکھا ہوا ہے وہ پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہے. وہ نور ہو گئے، اور جو نور ہو گئے وہ نور کے عالم یعنی عالم بالا کے ہو گئے. وہ آسمانی ہو گئے، وہ زمین کے نہ رہے. اور جب وہ رحلت کرتے ہیں تو پھر عالم اروا میں نہیں بلکہ عالم بالا پر اپنے باپ کے پاس وہ جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ پھر کسی اور عالم میں نہیں، سب عالموں سے اوپر عالم بالا پر جاتے ہیں. اب سننا جی، میں نے باعث کی کتاب میں سے کیوں وہ حوالہ پڑھا تھا. عالم اروا انسان جو ہے مسیح سے پہلے عالم اروا کی روح رکھتا ہے. عالم اروا کی روح تیسرے آسمان کی، نیچے جتنے دو عالم ہیں ان پر وہ تیسرے آسمان سے حکومت کرتا ہے. کیونکہ انسان عالم اروا تیسرے آسمان کی روح رکھتا ہے اس لیے جانوروں پر اس کا اختیار، اس زمین کے اوپر اس کا اختیار، زمین کے اوپر کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے اوپر انسان کا اختیار ہے. اس وقت سے کہ انسان کے پاس تیسرے آسمان کی روح ہے. جسم تو ایک جیسا جسم حیوان کا ویسا جسم انسان کا، لیکن فرق آتا ہے روح میں. اور روح تیسرے آسمان کی ہونے کے سبب سے وہ زمین کے جتنے بھی جانور ہیں ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ اختیار رکھتا ہے. سبب کیا ہے؟ روح. اور اب جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ملا وہ ملا عالم بالا کی روح. یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں کون سی روح مل گئی جی؟ عالم بالا کی. کون سی زندگی مل گئی؟ عالم بالا کی. کون سا اختیار مل گیا؟ عالم بالا کا. جب عالم بالا تمام عالموں سے اوپر کا اختیار مسیح یسوع کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوا تو پھر ہر ایک اختیار اس کے نیچے ہو گیا ہے. آخری جب دن ہوگا، آخری نرسنگا پھونکا جائے گا، وہ سب جو روح میں جلالی ہیں، وہ سب جن کی روحیں نور ہیں، وہ سب جلال میں داخل ہو جائیں گے بدن سمیت. پہلے جو مردے مسیح میں سو گئے جی اٹھیں گے، اور ہم جو جیتے ہیں وہ جو ہے وہ بدل جائیں گے ایک پل میں. پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی یہ سب کچھ ہو جائے گا اور جلال میں داخل ہو جائیں گے. اور جو جلال میں داخل ہوئے وہ 1000 سال تک اس زمین کے اوپر حکومت کریں گے. 1000 سال تک حکومت کریں گے. اور سن لو جی، جو جلالی ہیں وہ خاکیوں کے اوپر حکومت کریں گے، جو آسمانی ہیں وہ زمینیوں کے اوپر حکومت کریں گے، جو نور ہیں وہ تاریکی والوں کے اوپر حکومت کریں گے. ہاں، ان کے اوپر حکومت ہوگی. اس لیے حکومت ہوگی کیونکہ جو عالم بالا کا ہے وہ اختیار رکھتا ہے جس سے بالا کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں مل گیا. اور ہم میں سے جو بھی کوئی رحلت کر گیا وہ اس بڑے جلال میں داخل ہو گیا.
بڑے جلال میں داخل ہو گئے۔ میں نے خداوند کے جلال کو دیکھا، میں نے اس کے آسمان کو دیکھا، میں نے اس آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور جب میں نے دیکھا وہ اس کا بیان زمین کے اوپر ہے ہی نہیں۔ وہاں کا اطمینان وہ جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے ہی نہیں، وہاں کی خوشی وہ زمین کے اوپر ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اس کا بیان ہی اتم ہے، اتم بیان ہے اس کا۔ اور ہمارا بھائی جو رحلت کر گیا وہ آج کس جگہ پہ ہے؟ جس جگہ کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے مہینوں روزے رکھے جاتے ہیں، جس جگہ کی ایک رویا پانے کے لیے زندگی بھر جو ہے وہ محنت کی جاتی، جانفشانی کی جاتی ہے، وہ بندہ جو ہے اس جگہ کا حصہ ہو گیا۔ ہاللیلویا، وہ حصہ ہو گیا، وہ حصہ ہے اس جگہ کا۔ اور باپ کے پاس اس کے گھر میں وہ ہے۔ یہ ہے ہمارا مقام، اور کتاب مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے کہا جب وہ عالم بالا پر چڑھ گیا تو یسوع مسیح ہم سے یہ کہہ کے گیا کہ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ کہاں ہوگا جی؟ جہاں مسیح یسوع کہاں پہ؟ اب عالم بالا پہ، اور اس کے خادم جو ہیں وہ کہاں پہ جی؟ وہ بھی جو ہے وہ عالم بالا پہ، عالم بالا پہ۔ اور ہمیں جو زندگی ملی ہے اس زندگی میں اطمینان ہمارا وصف ہے۔ اطمینان نور کا وصف ہے، اطمینان نور کی خوبی ہے۔ میری بیٹیاں جو دکھ میں ہیں، بیٹے جو دکھ میں ہیں، گھرانہ جو دکھ میں ہے، وہ یہ بات سن لے جی، یسوع مسیح نے کہا تھا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ دیکھا جس طرح دنیا دیتی ہے اس طرح سے نہیں۔ دنیا کیسا اطمینان دیتی ہے؟ کسی کو کپڑے چاہیے ہو، کپڑے مل جائے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، روٹی مل جائے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں دنیا کی خواہشیں پوری ہو جائیں لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا اطمینان۔ جو یسوع مسیح اطمینان دیتا ہے وہ اطمینان ہے جس سے ہم شیطان کو کچل دیتے ہیں۔ دیکھا خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے وہ جلد تمہارے پاؤں سے ابلیس کو چلوا دے گا۔ اس کا اطمینان تو غلبہ دیتا ہے۔ ہم دنیا پہ غالب، ہم دنیا کے غم پہ غالب، ہم دنیا کی مصیبتوں پہ غالب، ہم گناہ پہ غالب، ہم جسم کی رغبتوں پہ غالب۔ یہ اطمینان ہے جو وہ ہمیں جو ہے وہ بخش رہا ہے، اور اس کے اندر خوشی ہے۔ اس اطمینان کو پاؤ، اس اطمینان کو پاؤ۔ اور وہ اطمینان ملے گا کہاں کے؟ اسی زندگی کے اندر ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف چند آخری باتیں کہنے لگا۔ تو جب ہمارے لیے ایسی بڑی امید ہے کہ ہمیں عالم بالا وہ اختیار، وہ بادشاہی مل گئی ہے جس بادشاہی کے اوپر کوئی بادشاہی اور دوسری ہے نہیں ہے، تو پھر ہم غم نہیں کرتے، ہم بین نہیں کرتے، ہم اداس نہیں ہوتے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح سچا ہے اور اس کے سارے وعدے جو ہیں وہ سچے ہیں۔ اس لیے کلام کے ان سب وعدوں کو یاد رکھو جی۔ بے شک بھائی جب گیا، بھائی کا غم تو ہے لیکن اطمینان اس سے بہت بڑھ کر ہے، بہت بڑھ کر ہے، اور ہم جو ہے وہ اس میں اور اس جلال میں شریک ہوئے۔
ذرا غور کرو اس زندگی پر جو یسوع مسیح نے آپ کو دی ہے. غور کرو اس زندگی پر جو جلال اور جو نور اس نے آپ کو بخش دیا ہے. اس میں سبھی جو ہے وہ اٹھائے جانے کو ہے اور یسوع مسیح جلد آ رہا ہے. ہم سب ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے. اور جو حوالہ ہم نے پڑھا وہ کہتا ہے صرف مجھے نہیں تاج ملے گا بلکہ ان سب کو بھی ملے گا جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں، جن کو آرزو ہے کہ وہ ظاہر ہو. اس لیے اس بندے نے بھی تاج پا لیا، بھائی ڈیوڈ نے، رسول نے بھی تاج پایا، اور ہم بھی جو ہیں وہ اس تاج کو جو ہے وہ پا رہے ہیں، پا چکے ہیں. بس ایک کشتی لڑتے رہنا ہے ایمان کی. اور ایمان کی کشتی کا ایک اصول ہے، لکھا ہوا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا. بس ہم ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں کہ ہمارے واسطے آسمان پر راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں.